بسم اللہ الرحمن الرحیم. سندھی کا چھٹا لیکچر آج ہم اسٹارٹ کریں گے. سندھی کلاس 8 نعت. ہم نعت پڑھیں گے. نعت کی تعریف آپ کو پہلے بھی ہم نے جو ہے نا لکھوائی بھی تھی اور پڑھائی بھی تھی. یہاں پہ میں نے جب وہ حمد پڑھائی تھی تو اس کے دوران میں نے آپ کو نعت کی تعریف اور حمد کی تعریف دونوں لکھوائی تھی. تو آپ کو نعت کی تعریف یاد ہوگی شاید. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نعت پڑھیں گے. کون سا لیسن پڑھیں گے؟ تیسرا لیسن پڑھیں گے نعت کا. نعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جا آہن کرم کیترا، محمد جا آہن کرم کیترا، ستارہ نہ تھیا عرش تے ایترا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم احسانات اتنے ہیں. اس کی معنی جو ہے نا دوسری لائن میں آ رہی ہے. ستارہ نہ تھیا عرش تے ایترا. کتنے کرم ہیں، کتنے احسانات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر. اتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر کہ ستارے ہیں نا وہ بھی عرش پہ اتنے نہیں ہیں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہے اور کرم ہے. غریباً جو غمخوار آہے اوہو، غریباً جو غریب جو ہوتے ہیں جو مسکین ہوتے ہیں بالکل، جس کو جو روزگار کم کماتے ہیں. غریباً جو غمخوار آہے وہ، غریباً جو ہمدرد ہڈ ڈوکھی. غمخوار کو بولتے ہیں ہڈ ڈوکھی. غریباً جو غمخوار آئے وہ، غریبوں کا ہڈ ڈوکھی وہی ہے. اڑین جو آدھار آہے وہ، اڑین مطلب بے سہارا. اڑین بولتے ہیں بے سہارا. اڑین جو تو آدھار آہے وہ، بے سہاروں کا تو مددگار ہی وہی ہے. بے سہارا لاچار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا ہے، ان کے تو مددگار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کارے کھاں گورو متھاہوں تھیو، گوری رنگت والا کالے رنگت والے سے کوئی فوقیت زیادہ نہیں رکھتا، یا مطلب اس کا کوئی رتبہ مرتبہ اعلیٰ نہیں ہوگا کہ اس کا رنگ اگر اس کو گورا مل گیا یا صاف ستھرا رنگ مل گیا تو اس کا رتبہ کالے رنگ والے سے کوئی اونچا نہیں ہے، سب برابر ہے. سب انسان بھائر تھیا ہنچے ہو، سارے انسان ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہیں. ہنچے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب انسان ایک دوسرے کے آپس میں بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ملی راہ تنکھے رولیل جے ہوا، ملی راہ ملی ان کو، کن کو؟ رولیل جے ہوا، جو بھٹکے ہوئے تھے اپنی راہ سے، جو بھٹکے ہوئے راہ سے ہٹے ہوئے تھے، ان کو کیا ملی؟ راہ ملی. ملی تن کی منزل بھولیل جے ہوا، ان کو منزل ملی. کن کو منزل ملی؟ ان کو منزل ملی بھولیل جے ہوا، جو اس راہ وہ منزل کو بھولے ہوئے تھے. منزل ان کو ملی جو اپنی منزل کو بھولے ہوئے تھے، منزل کو بھول کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور ہی کاموں میں مطلب زندگی اپنی بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی کا مقصد بھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مطلب ہم کیوں آئے اور ہمیں مطلب دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کس نے بھیجا ہے. تو کیا ہوا؟ یہ وہ ہے کہ مطلب اپنی منزل سے، جو ان کی منزل تھی، جو منزل متعین کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی منزل سے بھٹک گئے، راستہ موڑ لیا، مطلب راستہ انہوں نے چینج کر لیا، دوسرے ہی راستے پہ گامزن ہونے لگ گئے، دوسری ہی سمت نکل گئے. جو راستہ ان کو بتلایا گیا تھا ان سے بھٹک گئے. محمد جا کیڑا نہ احسان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. اس کی میننگ پھر نیچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی احسانات ہیں. غلامی میں آزاد انسان تھا، غلام لوگ تھے جو مطلب اپنے مذہب سے بھی دور تھے، ان کو بھی مطلب جو ہے نا دوسروں کے مذہب کی عبادت کرنے والے یہ غلام، یا مطلب غلامی میں سے ان کو آزاد کیا. جو غلام تھے دوسروں کے جو نا انڈر میں جو تھے، جیسے یہودیوں کے انڈر میں تھے یا کسی اور وہ
مذہب کے لوگوں کے انڈر میں تھے تو ظاہر ہے ان کے انڈر میں ہوں گے تو وہ ان کی ہی عبادت کر رہے تھے نا. تو ان کو غلامی سے آزاد کر کے صحیح سمت دکھا دی, ان کو غلامی میں سے آزاد کر کے صحیح سمت دکھائی. یہ بہت بڑا احسان ہے. کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے کلمے میں. تو جب کلمہ کسی کو مل گیا تو وہ کیا ہوا؟ کامیاب ہوا. اگر کلمہ نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے, چاہے اس کو دنیا کی کیسی بھی نعمت مل جائے, کوئی سی بھی نعمت مل جائے, اس کو دنیا کا سارا مال اور اسباب سب مل جائیں, اس کو ساری جو ہے نا سلطنتیں اور ساری وزارتیں اور سارا سسٹم اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے, اور کلمہ اس سے الگ کر دیا جائے, کلمہ اس سے چھین لیا جائے, کلمہ اس کو دیا ہی نہ جائے, کلمے سے اس کو غافل ہی رکھا جائے, تو وہ ناکام ہے. وہ شخص ناکام ہے. اس کی زندگی کا مقصد اس نے اپنی زندگی کا مقصد متعین نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے مقصد سے کیا کیا؟ آراستہ کیا, ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کیا, متوجہ کیا, اور کلمے کے دائرے میں لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس نظم میں کچھ الفاظ ہیں, نئے الفاظ ہیں, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سبق میں ڈنل نون لفظن جی مانا. سبق میں دیے گئے نئے الفاظ یا ڈیفیکلٹ ورڈ بولیں, اس کو نیو ورڈز بولیں, ان کے میننگ. غم خوار میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے. غم خوار کی معنی کیا ہے بھائی؟ غم خوار کی معنی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ چیٹ میں لکھ کے بتایا بیٹا, غم خوار کی میننگ کیا ہے؟ جی بیٹا, غم خوار. ابھی میں نے نعت کو جب پڑھا تھا اس ٹائم پہ آپ کو اس کی میننگ میں نے بتائی دی. ان میں سے کافی الفاظ ہیں, کافی کیا, میرے خیال سے سارے الفاظ میں نے آپ کو ان کی میننگ جب میں ریڈ کر رہا تھا نعت کو تو آپ کو میں نے بتائی دی. اچھا, غمخوار کی میننگ ہے حد ڈوکھی. حد ڈوکھی, جس کے دل میں کسی کے لیے فکر ہو اس کو کہتے ہیں حد ڈوکھی. جس کے دل میں کسی کے لیے فکر ہو یا وہ کسی کے لیے پریشان ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد ڈوکی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سب کے لیے جو ہے نا کیا تھی؟ سب ان کے دل میں سب کے لیے وہ تھی, سب کی فکر تھی, سب کی اصلاح کی فکر تھی. تو حد ڈوکی بولتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا جس کے دل میں کسی کے لیے فکر ہو یا وہ کسی کے لیے پریشان ہو, حد ڈوکی, اس کو غمخوار بولتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ کے سامنے میننگ آئے گا. اب آپ ساتھ کے ساتھ اس کو لکھتے بھی جائیں گے بیٹا, ساتھ کے ساتھ اس سلائڈ کو لکھتے جائیں گے تاکہ آپ کا کاپی کا کام بھی ہو جائے. اچھا بیٹا, میں پڑھتا جاتا ہوں اس کو, اور آپ کیا کریں گے, اس کو سنیں گے تو مگر اس کے ساتھ آپ لکھتے بھی جائیں گے بیٹا. آپ اس کو اپنی کاپی پہ رائٹ کر دیں گے, ایسے کالم بنائیں گے, اس کو ورڈز میننگ میں آپ تقسیم کر دیں گے. غمخوار حد ڈوکی, اس کی آپ کو معنی میں نے ابھی بتائی. اڑین لاچار, بے سہارا. لاچار ہوتے ہیں جو بے سہارا ہے, کوئی سہارا ہی نہیں ہے, جس کا کوئی سہارا نہ ہو, اس کو کیا بولتے ہیں؟ اڑین بولتے ہیں. آدھار, آدھار بولتے ہیں مددگار. کوئی کسی کا مددگار ہوتا ہے تو اس کو سندھی میں کیا بولیں گے؟ آدھار, مددگار ہے. گورو, گورو مطلب اچھو, صاف رنگ والا, گورا. اچھا, متھاؤں, متھاؤں مطلب اونچا, اعلی, اعلی رتبے والا, اونچا, اس کو کیا بولیں گے؟ متھاؤں بولیں گے. اچھا بھائی,
اس کے بعد کیا ہے؟ سب. سب مطلب سجا. سندھی میں اس کی میننگ ہے سجا. اردو میں اس کو کیا بولیں گے؟ سارا. سارے، سارا. سب مطلب سارے یا سارا. اچھا اس کے بعد ہے راہ. راہ تو سب کو پتا ہے منزل ہے. رستو، راہ مطلب رستے کو بولتے ہیں. ایک رستہ آپ کو جو نا بتا دیا گیا. جیسے ہم مسلمانوں کو نبی آپ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا، صراط مستقیم. تو صراط مستقیم ایک راہ ہے. اس راہ پہ کیا کرنا ہے؟ چلنا ہے، اور چلے ہی جانا ہے. اسی راہ پہ کیا ہے؟ کامیابی. تو راہ مطلب رستے کو کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ رولل. رولل بھٹکل. بھٹکے ہوئے لوگ اپنی راہ سے تھوڑے مطلب سائڈ پہ ہو گئے، راہ سے ہٹ گئے. اپنی راہ سے بھٹک گئے اور ہٹ گئے، یا دوسری سمت میں نکل گئے، دوسری سمت میں چلنے لگ گئے. اس کو کیا بولیں گے؟ رولل. اس کے بعد کیا ہے؟ بھولل. بھولل مطلب وساریل، بھولے ہوئے. بھولل مطلب وساریل، جس نے کسی چیز کو بھلا دیا. جو مطلب چیز اس کو کچھ مطلب کہا گیا ہو، کوئی چیز یا اس کو کوئی کام یا کوئی اس کو اس کے اوپر ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہو، اور وہ کیا ہو گیا؟ اس سے ذمہ داری سے، اس ذمہ داری کو وہ بھول گیا. اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے وہ تھوڑا جو نا ہٹ گیا ہے، وہ بھول گیا ہو. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بھولل. بھولل مطلب بھولا ہوا، وسارل. اس کے بعد کھیڈا. کھیڈا مطلب کترا، کتنے ہی. اس کو اردو میں بولیں گے کتنے ہی، اور سندھی میں بولیں گے کیترا. اچھا بیٹا اس کو آپ لکھ لیں گے جلد از جلد، اپنی کاپی میں لکھ لیں گے. جس نے لکھ لیا وہ آپ چیٹ میں بیٹا بتا دیں، آپ یس لکھ کے بتا دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. اچھا بھائی، لفظ انہن جا ضد. الفاظ نیچے کچھ دیے گئے ہیں، اس کے کیا لکھنے ہیں؟ ہمیں ضد لکھنے ہیں. اب یہ ضد میں آپ سے ون بائی ون پوچھوں گا بیٹا، ون بائی ون آپ بتائیں گے ان کے. یہ بالکل سمپل ہے، بالکل سمپل ہے، اور یہ نظم میں یوز بھی ہوئے. بیٹا آپ اس کے جو ہے نا ون بائی ون بتائیں گے. آپ ایک الفاظ کا ایک بتائے گا، وہ دوسرے الفاظ کا دوسرا بتائے گا. جس کو بھی آتا ہے وہ بتاتا جائے. اچھا پہلا لفظ ہے بیٹا غریب. غریب کی بتائیں گے بیٹا، غریب کی ضد بتائیں گے بیٹا. جلد از جلد بتاتے جائیں گے. غریب کی ضد بالکل ایزی ہے بیٹا. گڈ. غریب کی ضد کیا ہوئی؟ امیر ہوئی. اس کے بعد ہے بیٹا کارو. کارو مطلب کالا. اس کی ضد کیا ہوگی بھائی؟ سارے کے سارے ورڈ سمپل ہے، بالکل ایزی ہے. زبردست. کالے کا کیا ہوگا؟ گورا. سندھی میں بولیں گے گورو. اچھا اس کے بعد ہے متھاؤں. ابھی ہم نے ورڈ پڑھا ہے بیٹا متھاؤں. متھاؤں کو بولتے ہیں اونچیا، اونچا مرتبہ رکھنے والا. آلہ. تو آلہ کی ضد کیا ہوگی بھائی؟ آلہ کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ یہ متھاؤں مطلب آلہ، اونچا. تو اس کی ضد کیا ہوگی؟ گڈ. اچھا بھائی اس کی ادنا بھی ہو سکتی ہے بیٹا، اور پست بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہیٹھیاؤں بھی بول سکتے ہیں، جو انہوں نے بتایا وہ صحیح ہے، ہیٹھیاؤں. اس کے بعد ہے انسان. انسان کی ضد کیا ہوگی بیٹا؟ زبردست. انسان کی ضد ہوگی حیوان. آسمان.
جی بیٹا آسمان. زبردست. زمین ہوا بیٹا. اس کے بعد ہے رات. رات کا کیا ہوگا بھائی؟ سندھی میں بتائیں گے آپ؟ اچھا بیٹا یہ آپ نے جو دن بتایا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ ڈی کہیں گے. سندھی میں اس کو بولیں گے ڈی. آپ نے صحیح بتایا. آپ نے اردو میں بتایا تو اس کو سندھی میں کنورٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ڈی ہوگا. اس کے بعد ہے دوست. جی بیٹا دوست بالکل ایزی ہے. زبردست. دشمن. جی بیٹا عربی کی. عربی کی چیز بتائیں گے. اچھا کوئی اور بتا دے بھائی. سندھی. جی بیٹا عربی کی. عربی کی ہوگی اجمی. اچھا بھائی یہ آپ لکھ لیں گے ساتھ کے ساتھ. آپ کو سب آتے ہیں ورڈ. اب آپ اس کو کیا کریں گے؟ کاپی پہ لکھ لیں جلد از جلد بیٹا. غریب کا امیر، کارو کا گورو، متھاؤں ہیٹھاؤں. اور انسان کا حیوان آسمان زمین رات ڈی دوست دشمن عربی اجمی. اس کو بیٹا لکھ لیں گے. جس نے لکھ لیا وہ یس لکھے کمنٹ میں بیٹا. اچھا آپ نے لکھ لیا وہ امید ہے. اچھا بھائی اس میں کیا ہے؟ جو لفظ دیے گئے نظم میں اس کی معنی ہم نے کیا کی تھی؟ اس کی معنی تو پہلے ہم نے نکال لی تھی. اب ہم کیا کریں گے؟ اس کے جملے بنائیں گے ان ورڈز کی جن کی ہم نے معنی پہلے لکھی تھی. ان ورڈز میں سے کچھ ورڈ ہم لیں گے. یہ لیے ہوئے ہم نے 5 اور ان کے کیا کریں گے؟ جملے بنائیں گے. تو اڑین. اڑین مطلب لاچار بے سہارا. تو اس کے جملے آپ کو میں ڈائریکٹ شو کرتا ہوں. آپ اس کو لکھ لیے گا بیٹا. اس کو ساتھ کے ساتھ آپ لکھتے جائیں بیٹا. میں پڑھ رہا ہوں آپ ساتھ کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں گے سلائڈ کی دیکھ کے. سلائڈ کو. اڑین مطلب لاچار بے سہارا. اساں کے اڑین جی لاچار بے سہاروں کی جی سار سنبھال لین گرجے. ہمیں جو نا لاچار یا اڑین بے سہارا لوگوں کی کیا کرنی چاہیے؟ سار سنبھال مطلب جو نا ان کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے بھائی. ان کو مطلب دیکھتے رہنا چاہیے. ان کو کوئی مطلب ان کو ان کی نظر ثانی کرنی چاہیے کہ بھائی ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. بے سہارا لوگ ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنی تئیں ان کی مدد کرنی چاہیے. سار سنبھال مطلب مدد کرنا ان کی. اچھا اس کے بعد ہے آدھار مددگار. آپ کو پہلے بتایا آدھار مطلب مددگار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجی امت جا آدھار آہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے آدھار مطلب مددگار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجی امت جا آدھار ہیں. ساری امت کے کیا ہیں؟ مددگار ہے. متھاؤں اونچو اعلی. اچھا نیک مانن جو مان متھاؤں آئے. اچھا نیک لوگ جو ہوتے ہیں نیک لوگ ان کے کیا ہوتی ہیں؟ ان کی شان اونچی ہوتی ہے بھائی. ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے یہاں رتبہ جو ہے نا ایک جو
بد کردار انسان ہوتا ہے، جو گناہ گار انسان ہوتا ہے، اس سے جب کمپیئر کریں گے تو اس کا رتبہ نیک آدمی کا رتبہ اس سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کے اوپر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، گزارنے کی کوشش کرتا ہے، گزارتا ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کے جو نا شان اونچے ہوتے ہیں، جیسے بزرگ ہوتے ہیں تو ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں، رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ کے آگے جو نا جھکا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو ساری کو صرف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی ساری کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے کیا کرتا ہے، ان کے شان پھر اونچے کر دیتا ہے، ان کے شان اعلیٰ کر دیتا ہے، ان کی شان کو ان کی شان میں جو نا اضافہ کر دیتا ہے۔ اور وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مطلب وہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں، مطلب ان کی پھر وہ جو دعائیں ہوتی ہے، ان کا جو مطلب چلنا پھرنا جو ہوتا ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیک لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اس جیسا اپنا جو نا وہ کرتے ہیں، اپنا اپنا چلنا پھرنا وہ ان جیسا بناتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے کیا کرتے ہیں، رتبے اعلیٰ کر دیتا ہے، مرتبے اعلیٰ کر دیتا ہے۔ رلیل بھٹکے ہوئے اساں کے رلیل انسانن کے راہ دکھائن گھرجے، ایمان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ذمہ داری لگائی ہے۔ خطبہ حجت الوداع تو آپ علیہ السلام نے اس میں کہا کہ مطلب جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر رہے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مطلب میں نے آپ کی طرف سارا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ سب نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے بتا دیا، پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہیں ذمہ داری لگائی کہ اب جو بھی یہاں پہ موجود ہے وہ آنے والے جو بھی امتی ہیں ان کو کیا کریں گے، ان کو راہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلائیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کو اس کو سمجھائیں گے، اس کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو اساں کے انسان ہمیں کیا کرنا چاہیے، بھائی بھٹکے ہوئے جو مطلب لوگ ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو راہ پہ لے آئیں۔ اچھا اس کے بعد ہے بھولیل وساریل، بھولے ہوئے اج جو انسان پنجے مقصد حیات کے بھولے لائے، آج کل کا انسان جو ہے نا اپنے مقصد حیات کو بھولا ہوا ہے۔ آج کل کا انسان کیا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھولا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی تشریح کی ہے، وسارل کی کیا آپ نے جو نا جو جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے یہاں پہ دنیا میں، یا جو کام اس کو سپرد کیے گئے ہیں، ذمہ داریاں جو لگائی گئی ہیں، وہ اگر اس سے جو نا ہٹ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، یا اس کو کرنے کا جو نا اس کا دل نہیں کرتا ہے، کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ مطلب مسئلہ ہے، تو وہ کیا ہے، بھولا ہوا ہے، وہ اپنے کام کو بھولا ہوا ہے اور زندگی کو ضائع کر رہا ہے۔ تو آج جو انسان میں مقصد حیات کے بھولے، آج کا انسان اپنے مقصد حیات زندگی میں آنے کا جو مقصد ہے اس سے کیا ہے، غافل ہے، بھولا ہوا ہے۔ یہ بیٹا آپ لکھ لیں گے، ساتھ کے ساتھ لکھ لیا ہو تو آپ بتائیں۔ جی بیٹا لکھ لیا آپ نے؟
اچھا بھائی، غریباً جو غمخوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، راہ کینکھیں ملی، راہ کس کو ملی؟ راہ اس کو ملی جو اپنے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، جو اپنے راستے سے، یا جن کو بتائی ہوئی، جو جن کو بتایا ہوا راستہ بتایا گیا تھا، وہ اس اپنے راستے سے جو بھٹک گیا، ان کو کیا ملی؟ راہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کو کیا بولا؟ اپنی راہ ملی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے منزل کینکھیں ملی، منزل کس کو ملی؟ منزل بھی ان کو ملی جو اپنی منزل سے دور تھے، جو اپنی منزل کو بھولے ہوئے تھے، جو اپنی منزل سے نا واقف تھے، تو ان کو کیا ملی؟ منزل ان کو ملی۔ راہ کس کو ملی؟ منزل کس کو ملی؟ دونوں ایک ہی سوال ہے، ایک ہی جیسے سوال ہے، ایک دو الفاظ اس کے اندر چینج ہوں گے۔ اچھا، غریباً جو غمخوار کہہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریباً جو غمخوار، ہڈوکھی اور جو نا فکر رکھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی بھی سوال ہو آپ کا بیٹا اس ٹاپک کے حوالے سے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا۔